أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد للہ، اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان کے ساتھ ہم آج اعراب القرآن کے سلسلے میں اگلی کلاس میں موجود ہیں، حاضر ہیں. آج انشاءاللہ تعالی باذن اللہ ہم سورۃ الشورى کی آیت نمبر 43 اور 44 ان کا گرامیٹیکل انالیسس اور ترجمہ دیکھیں گے. جی جی فری صاحبہ، میں آپ کو انمیوٹ کر رہی ہوں. آئیے اس آیت مبارکہ کی تلاوت کیجیے اور السلام ایک علیکم ایک ورحمۃ لفظ کا اللہ۔ انالیسس کیجیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ واو یہاں پر استنافیہ ہے، لام یہاں پر لام ابتدا ہے، من کو میں نے یہاں موصول بنایا ہے، موصولہ بنایا ہے، اور ٹھیک صبرہ ہے. صاد با را، باب دعات سے ہے، ہوا اس کا فاعل ہے۔ آگے کیونکہ واو آ رہا ہے جو عاطفہ ہے تو صبرہ کو میں نے معطوف علیہ بنایا اس کا۔ غائن فارا، باب دعات سے، ہوا اس کا فاعل، یہ معطوف علیہ ہو گیا۔ تو صبرہ معطوف علیہ اور اپنے معطوف سے مل کے یہ من موصولہ کے لیے صلۃ الموصول بنا۔ من موصولہ اپنے صلۃ الموصول سے مل کر میں نے اسے مبتدا بنایا ہے آگے آنے والے جملے کے لیے۔ اچھا، ٹھیک ہے، آگے ماشاء اللہ. آگے انا مشبہ فعل، حرف مشبہ فعل ہے۔ ذالکا اسم انا، لام جو ہے یہاں پر لام مزاحلہ ہے، من جارہ، اور عزم الامور کے اندر عزمی جو ہے مضاف، اور امور جو ہے مضاف الیہ ہے۔ امور جو ہے یہ جمع ہے اور یہ نہیں، اسم لام ذات کا ہے، کیا بتائیے، ذرا لام کو دوبارہ بتائیے گا. یہ لام مزاحلہ ہے میم۔ شاباش شاباش، ٹھیک ہو گیا. جی جی، ماشاء اللہ. من جو ہے، من یہاں پر جار ہے، عزم الامور کے اندر عزمی جو ہے یہ مضاف ہے، امور جو ہے یہ مضاف الیہ ہے۔ امور جو ہے یہاں پر یہ جمع ہے، امرن کی، یہ اسم ذات ہے، حمزہ میم را اس کا مادہ ہے۔ عزمی جو ہے مضاف، امور مضاف الیہ، اپنے دونوں مضاف مضاف الیہ مل کے یہ مجرور ہوئے من جارہ کے لیے۔ من جار اپنے مجرور سے مل کے یہ یہاں پر خبر و انا بن رہا ہے، اور یہ جملہ اسمیہ جو ہوا یہ پورا من صبرہ والا جملے جو ہے مبتدا جس کو ہم نے بنایا ہے اس کے لیے یہ جملہ خبر بن جائے گا۔ تو اس طرح مبتدا اپنے خبر سے مل کے یہ جملہ اسمیہ مستنافہ ہو گیا۔ اور ماشاء اللہ میم ماشاء اللہ. ترجمہ کر دوں جی میں؟ ترجمہ کیجیے، جی جی بالکل کیجیے. اور جس نے صبر کیا اور معاف کیا، بے شک یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت اچھا بہت اچھا. کوئی ضرورت تو نہیں ہے لیکن میں پھر بھی ایک دفعہ اس کو ریوائز کرنا چاہوں گی. آپ میوٹ کر دیجیے اس کو ایک دفعہ، میں بھی میم ذرا اگر سلو اگلی سلو. بھی کر دوں؟ اگلی کی اگر میں پہلے اس کو ایک دفعہ بیان کر دوں، یہ چلے ایک سیکنڈ رکیے، میں آپ کر ہی دیجیے. یہ میرے خیال میں ایک ایک کر کے نہ کریں فری صاحبہ، یا آپ کو لگتا ہے آپ کہیں مصروف ہیں تو پھر بتا دیجیے، آپ سے ایک ہی دفعہ نہیں میں میم، کروا لوں. آپ explain نہیں میم، آپ کر دیجیے، پھر میں دوبارہ سے، آپ مجھے انمیوٹ کر ہاں میں دیجیے آپ گا۔ کو دوبارہ سے، بالکل میں آپ کو دوبارہ سے بلاتی ہوں کیونکہ وہ ایک ایک کا کرتے جائیں گے تو ذرا آسانی رہے گی اسٹوڈنٹس کے لیے. ٹھیک ہے، آپ اوکے تھوڑی دیر کے لیے میوٹ کر دیجیے. ٹھیک ہو گیا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الشورى، آیت نمبر 43. وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. واو حرف، یہاں پر اس واو کو چاہے آپ استنافیہ بنا لیں. ہم چونکہ آج یہیں سے ہمارا آج اس کلاس کا آغاز ہو رہا ہے تو استنافیہ بنا لیجئے. ادروائز آپ اسے عاطفہ بھی کر سکتی ہیں پیچھے سے، اگر چونکہ ہم کافی عرصے کے بعد آج اس کلاس کا آغاز ہو رہا ہے ماشاءاللہ، رمضان اور عید ویکیشن کے بعد، تو اس کو ہم آج واو استنافیہ کے طور پہ نئی بات لے کر چلتے ہیں، نیا جملہ، اور جو جملہ بنے گا اسے جملہ مستانفہ آپ کہہ دیجئے. لمن، لام یہ حرف ہے زبر والا. ویسے زبر والا لام بعض اوقات لام جارہ بھی زبر کے ساتھ آ جاتا ہے جب وہ ضمائر کے ساتھ آتا ہے.
ظاہر اسما کے ساتھ آتا ہے تو زیر کے ساتھ آتا ہے جیسے للہ، لیکن جب وہ ضمائر کے ساتھ آتا ہے تو پھر زبر پکڑ لیتا ہے سوائے یا متکلم کے. لیکن یہ لام اسے لام ابتدائیہ کہتے ہیں کیونکہ یہ ابتدا میں آ رہا ہے، آغاز اس سے ہو رہا ہے. تو اور یہی لام ہے، یہ اگر جب یہی دیکھیے گا انا کے بعد آئے گا تو یہ لام اسی کا نام لام مزحلقہ ہو جائے گا. من، من کے بارے میں مختلف رائے ہے. بعض نے اس کو من شرطیہ بھی بنایا، لیکن فری صاحبہ نے من موصولہ بنایا. مجھے بھی یہ لگ رہا بہت آسان ہے، ضرورت نہیں ہے اتنی ہمیں. ویسے وہ بھی آپ بنا کے ترجمہ کر سکتے ہیں. اگلی آیت جو ہے نا اس میں پھر من شرطیہ آئے گا پراپر، وہ پھر ہم دیکھیں گے، آپ کو کلیئر بھی ہوگا انشاءاللہ تعالی. تو آپ اگر اس کو من موصولہ بناتے ہیں تو ترجمہ پھر کریں گے، اور جس نے صبر کیا اور جس نے معاف کیا. غافرہ کی تو ڈیٹیل ہے ایسے. اور باقی اگر آپ اس کو من شرطیہ کرتے ہیں تو آپ یوں بھی کر سکتے ہیں، اور جو صبر کرے اور معاف کرے، اس طرح سے بھی ترجمہ کر سکتے ہیں. تو من، یہ جو جتنے بھی شرط والے اسما یا حروف ہیں ان کا ترجمہ حال یا بلکہ مستقبل میں کیا جاتا ہے. اور من جو ہے یہ شرط کہ اگر آپ میں سے کسی کو یاد ہوں جتنے بھی اسما ہیں یا حروف ہیں، وہ ان میں سے کچھ ہوتے ہیں جو جن کو جازم کہتے ہیں اور کچھ غیر جازم کہتے ہیں. جازم وہ ہوتے ہیں جو اپنے بعد میں آنے والے مضارع کو مجزوم کرتے ہیں، اور غیر جازم جو کوئی اثر نہیں کرتے ہیں. اب جو جازم ہوتے ہیں جیسے من، من جازمہ، اس کے بعد اگر یہ مضارع ہو تو یہ اس کو مجزوم کرے گا. لیکن اگر ماضی آ جائے تو پھر وہ ماضی تو مبنی ہوتا ہے نا، ماضی کو تو کوئی مجزوم نہیں ہم کر سکتے نہ، اس طرح سے ہوتا ہے. تو پھر ہم کیا کہیں گے؟ محلن مجزوم کہیں گے اس کو. جو مبنی چیزیں ہوتی ہیں ان کا اعراب جو ہوتا ہے وہ آپ نے محلن اس جگہ کا لینا ہوتا ہے. اچھا، تو من کو ہم موصولہ بنا رہے ہیں، اور یہ آگے جو صابرہ و غافرہ دو فعل آ رہے ہیں تو ان میں سے ایک کو معطوف علیہ بنائیں گے اور ایک کو معطوف. ٹھیک ہے، تو مجھے ایسا کیوں لگا کہ فری صاحبہ معطوف اور معطوف علیہ کی ترتیب تھوڑی آپ نے شاید آگے پیچھے کر دی، لیکن چلیں کوئی بات نہیں. تو من، یہ اچھا، یہ جو دونوں کو ملا کے پھر ایک ہی چیز بنائیں گے. دونوں مل کر کیا بنیں گے؟ من کے لیے یہ بنے گا صلہ الموصول، من موصولہ، اور یہ دونوں مل کے صلہ بن جائیں گے. تو یہ شاید ہو سکتا ہے فری صاحبہ آپ نے ٹھیک بتایا ہو، مجھے تھوڑا سا مغالطہ ہوا ہو. ٹھیک ہے، اچھا جی. صابرہ یہ فعل ہے، یہ بالکل حروف مادہ بھی بتا گئی ہیں ماشاءاللہ، باب دورہ بھی بتا گئی ہیں. واو عاطفہ. غافرہ بھی فعل ہے، اس کے حروف مادہ بھی بتا گئی ہیں، غین فا را اور باب دورہ با. ٹھیک ہے، تو صبرہ تو صبر کلیئر ہی ہے. ویسے تو صبر کی بھی بہت ڈیٹیل ہے. صبر صرف مصیبت میں نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں بھی ہوتا ہے، گناہوں سے بچنے پر بھی ہوتا ہے. اس کی بہت سی اقسام ہے. غافرہ کیا ہوتا ہے؟ تو غافرہ جو ہوتا ہے یہ ویسے بیسیکلی اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کو ڈھانپ دینا، اس کو بچانا کسی گندی چیز سے، تو ڈھانپ دینا. باقی یہ معاف کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے. تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ہم مغفرت کا لفظ استعمال کرتے ہیں. جیسے ایک یہ لفظ ہے غافرہ کا اور ایک عفو کا لفظ ہوتا ہے، ان میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. بہت سی ڈیٹیلز ہے، سمپل ایک مختصر بتا دیتی ہوں یہاں پر. غافرہ ڈھانپنا ہوتا ہے. یہ وہ جو گناہ ہیں وہ وہیں پر ہی ہیں، وہ مٹے نہیں ہیں. بس اللہ تعالیٰ نے انہیں جب ڈھانپ دیتے ہیں نا تو وہ کسی کو نظر نہیں آتے ہیں، نہ دنیا والوں کو نہ ہی آخرت میں کسی کو پتا چلے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ڈھانپ دیے. اور یہ بہت بڑی بات ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے اس کی دعا کرتے ہیں. تو مغفر ایک لفظ ہوتا ہے، ہیلمٹ کو کہتے ہیں، یہ جو سروں پہ پہنتے تھے جنگ میں، جسے خود بھی بولتے ہیں یا بعض لوگ خود بھی اسے بولتے ہیں. اچھا، تو جو عفو ہوتی ہے وہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ان گناہوں کو مٹا دیں. اس میں مٹانے کا بھی ایک مفہوم ہوتا ہے، ویسے اس کے اور بھی بہت سارے مفہوم ہیں کہ بس وہ ہے ہی نہیں، وہ رہے ہی نہ وہاں پر. غافارہ میں گناہ وہی ہوتے ہیں، بس ان کو اللہ تعالیٰ ڈھانپ دیتے ہیں. اب یہاں پر والا من صابرہ و غافرہ، اب یہ صابرہ و غافرہ یہ دونوں، غافرہ کا عطف ہو رہا ہے صابرہ پر،
یہ من موصولہ کے لیے یہ صلہ بن گئے. من موصولہ اپنے صلہ سے مل کر مبتدا، اور خبر آگے آئے گی انا سے لے کر اینڈ تک. اور اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں ابھی. تو یہاں پر صبر کی فضیلت اور پھر آگے معافی کی فضیلت اس آیت مبارکہ میں ہمیں پتہ چلتی ہے، کیونکہ یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے. صبر کرنا، اب یہ تفسیر کی کلاس تو نہیں ہے، ڈیٹیل طلب ہے یہ یہاں پر بھی بات. اور اس میں یہ کہ کسی کی ٹھیک ہے بات کو برداشت کرتے ہیں اور صبر کرتے ہیں، لیکن اس میں خاص طور پہ جب آپ بدلہ لینے کی طاقت بھی رکھتے ہیں پھر آپ صبر کرتے ہیں. کہ آپ طاقت ہی نہیں رکھتے پھر آپ مجبوراً صبر ہی صبر ہے. لیکن ایک آپ طاقت رکھتے ہیں بدلہ لینے کی، لیکن اس کے باوجود آپ کسی کی زیادتی کو پی جاتے ہیں. اور غفارہ، اور آپ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے برداشت کیا یا اس کو اس بات پہ صبر کیا، ایک دفعہ اس کو اگنور کر دیا. آپ نے غافرہ میں یہاں پر مطلب آئے گا کہ آپ اس کی بات کو اس کی زیادتی کو ڈھانپ دیں گے. آپ لوگوں میں تشہیر نہیں کرتے پھریں گے دیکھو اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا اور میں اتنی اچھی ہوں کہ میں نے اسے معاف کر دیا، یا فلاں نے میرے ساتھ یہ کیا، فلاں نے مجھے یہ کہا. بس جب آپ نے برداشت کیا اللہ کے لیے اور آپ نے ڈھانپ دیا اللہ کے لیے، تو بس کسی کو اب کانوں کان خبر نہ ہو یہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ. اور یہ آسان نہیں ہے، یہ بالکل آسان نہیں ہے. اس میں بہت، ایک تو یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہوتی ہے خاص، یہ ہر بندے کو یہ نہیں ملتی ہے. دوسرا، بندوں کی طرف سے ہمیں یہ چیز اگر چاہیے تو اس کے لیے بہت دعا بھی کیجیے اور ایفرٹ کیجیے اپنے آپ کو بدلنے کی. تزکیہ نفس، اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا ہے کہ اسے کیا وہ چاہ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کیا پسند کرتے ہیں. تو پھر جو یہ کرے گا، اللہ تعالیٰ خود تعریف فرما رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کتنا ہمارا خیال کرتے ہیں، احساس کرتے ہیں. وہ یہ نہیں کہ آرڈر دے دیا اور بس کرو، دیٹس اٹ. نہیں، انہیں پتا ہے ہمیں اللہ نے پیدا کیا اور اللہ سے زیادہ ہمیں کوئی نہیں جانتا، نہ جان سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کو پتا ہے یہ آسان نہیں ہے. اور آپ کو یہ بھی میں بتاتی چلو، پچھلی آیات اب تو کافی دن ہو گئے، اس میں ہم یہ بھی پڑھ کر آئے ہیں کہ آپ سے کوئی زیادتی کرے تو دین آپ کو اجازت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہے، آپ اتنا ہی بدلہ لے سکتے ہیں. قرآن مجید میں مختلف مقامات پہ یہ بات سامنے آتی ہے. بس خیال رہے کہ بدلہ لیتے ہوئے زیادتی نہ ہونے پائے. آپ بالکل بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن انسان جب اس راستے پہ آگے بڑھتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی پسند اور ناپسند کو پریفر کرتا ہے. وہ اپنی پسند ناپسند کو پیچھے چھوڑنے لگتا ہے. تو وہ یہ دیکھتا ہے میرے اللہ کو کیا پسند ہے، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کو معاف کر دینا پسند ہے، تو وہ اس راستے پر اس روش کو اختیار کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ تعریف فرما رہے ہیں کہ یہ کوئی معمولی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ آسان نہیں ہے. یہ ایک تو ہر انسان کے لیے آسان نہیں ہے، جس نے دل دکھایا، زیادتی کی، اتنے سال کسی نے ستایا، بالکل آسان نہیں ہے اسے معاف کرنا، بھولنا. لیکن جو ایسا کرتا ہے نا اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کی تعریف بھی فرما رہے ہیں. اور پھر ان کا جو اجر ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، خاص طور پہ یہ صابرین کا. یہ تو کسی کو نہیں پتا کہ ایگزیکٹ کیا اجر ملے گا، اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق دیں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ عزم الامور. اس کا میں تھوڑا سا بھی بتاتی ہوں، فی الحال ترجمہ سمپل بتا دیتی ہوں، جس طرح سب مفسرین یہی کرتے ہیں کہ یہ ہمت کے کاموں میں سے ہم بھی ایسے کریں گے، لیکن تھوڑی ڈیٹیل بتا دیتی ہوں. اچھا جی، یہ من موصولہ اپنے صلہ سے مل کر، تو یہ صابرہ معطوف علیہ اور غافرہ معطوف. تو اس کا عطف، جس کے اوپر عطف ہوتا ہے نا وہ معطوف علیہ ہوتا ہے، جس کا عطف ہوتا ہے وہ معطوف ہوتا ہے. تو اور ہو سکتا ہے کہ میں بھی بعض دفعہ بیان کرتے ہوئے نا چیز کنفیوز میں کر جاتی ہوں، اس کو ذرا کنفرم کر لیجئے گا، میں بھی دیکھ لیتی ہوں. اچھا، اب اس کی خبر دیکھتے ہیں. من موصولہ، اور یہ اپنے یہ جو صابرہ و غافرہ، غافرہ کا صابرہ پہ عطف ہوا، تو من موصولہ اپنے اس صلہ سے مل کر یہ مبتدا ہو گیا. اس کی خبر یہ انا والی آئے گی. جو انا آ رہا ہے نا، انا اب اپنی اسم ہوگا، خبر ہوگی، اس سے مل کر جملہ اسمیہ بنے گا. تو جملہ اسمیہ بن کے تو یہ اس کی اس والے مبتدا کی خبر بن جائے گا، انا کا اسم ذالکا. اب آپ کو یہ اعراب اچھی طرح یاد ہونے چاہیے انا کے اور کانا کے، کیونکہ ایک دوسرے کے بالکل الٹ ہیں، اپوزٹ ہیں. ایک کا یاد کر لیں، دوسرے کے خود ہی یاد ہو جائیں گے. تو اب جیسے ان اللہ ایسے یاد کر لیں، کان اللہ ایسے یاد کر لیں. ان کا اسم کا اس طرح سے ایک کا یاد کر لیں، اس کا اعراب اسم کا، تو خبر کا بھی آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ ان میں سے کیا ہوگا. اور پھر جب ایک کا یاد کر لیں گے
تو پھر دوسرا جو کانا ہے اس کا یاد رہے گا، یا کانا کا یاد کر لیں گے، کانا کے اسم کا اور خبر کا، تو پھر آپ کو انا کا یاد ہو جائے گا. تو یہ طریقہ ہوتا ہے. آپ ان شاء اللہ تعالیٰ یہ یاد آپ کو آسانی رہے گی. یہ اپنے طور پہ یہ ریوائز کرتی رہا کیجیے. آج سے تو ماشاءاللہ بیچ 3 بھی لسان القرآن شروع ہو گیا ہے. آپ میں سے کوئی دہرائی کرنا چاہیں آپ اس کی کر سکتی ہیں. بیچ 1 2 میں بھی آپ ایڈ ہو سکتی ہیں. تو پچھلے کو دہرائی کیا کیجیے. خود اکیلے نہیں ہو پاتی، کوئی گروپ جوائن کر لیجیے. نہیں تو لسان القرآن اور ریکارڈنگز جب بھی کوئی آیت مبارکہ تیار کریں تو پچھلا اس میں کور کر لیا کریں. تو اب اس کا اعراب کیا ہے ذالکا کا، کیونکہ یہ تو مبنی ہے اس کا، تو اب ہم اعراب جو انا کا ہے وہی اس کو کہیں گے کہ محلن یہ وہ ہے. ٹھیک ہے، محلن یہ منصوب ہے، جیسے بھی آپ لے رہی ہیں، کانا کا لے رہی ہیں تو اس کے مطابق. اس کی خبر اب کیا آ رہی ہے؟ لامن عزم الامور. لام تو لام ابتدائیہ ہی ہے، لام تاکید، لیکن یہ انا کے ساتھ جب آتا ہے نا، انا کے ساتھ تو ایگزیکٹ نہیں آتا. انا تو اس کو جب انا کے ساتھ اس نے آنا ہوتا ہے تو انا اس کو اٹھا کے آگے دھکیل دیتا ہے. آنا اس نے شروع میں ہی ہوتا ہے، لیکن جب انا شروع میں آ جاتا ہے تو اس کو آگے دھکیل دیتا ہے. اسی لام کا نام بدل جاتا ہے لام مزاحلقہ. تو یہ لام اور یہ لام مزاحلقہ یہ تو اب حرف ہے نا، تو یہ تو اب ترکیب میں کچھ نہیں ہوگا. تو من عزم الامور، جار مجرور، من جارا، عزم الامور مجرور، اور اس میں آگے عزم مضاف اور الامور مضاف الیہ. تو یہ مضاف الیہ من کے لیے مجرور، جار مجرور، انا کی خبر. انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ، اور یہ جملہ اسمیہ پورے کا پورا من موصولہ اور صلہ سے مل کر جو مبتدا بنا تھا، اس مبتدا کے لیے انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بنتے ہوئے ہو کر خبر بن رہا ہے. میں ایک دفعہ پھر دوہرا دیتی ہوں، باقی آپ ریکارڈنگ کو تھوڑا سا پیچھے کر کے آپ سن سکتی ہیں. میں نے پہلے فری صاحبہ بہت تفصیل سے بتا کے گئی ہیں، اور میں نے بھی ٹھہر ٹھہر کے ایک ایک بات آپ سے شیئر کی ہے. آپ اس کو دوبارہ سے پیچھے تھوڑا کر کے ریکارڈنگ کو سن لیا کیجیے، آپ کو آ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. میں نے بہت تفصیل سے بتایا ہے. تو اس میں تھوڑا سا میں اگر کسی کو یہ پوائنٹ سمجھ آئے، حافظ عبدالسلام صاحب ذکر کرتے ہیں تو میں بتا دیتی ہوں، نہیں تو کوئی بات نہیں، چھوڑ دیں ہم اس کو. ہمارا کام ہو گیا بس مناسب ضروری، ہم بہت ڈیپتھ میں تو نہیں جاتے ہیں. یہ جی جو عزم ہوتا ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کام کا پختہ ارادہ کر لینا، اسے اپنے آپ پر واجب کر لینا کہ میں یہ کام ضرور کروں گا. عزم مصدر ہے یہاں پر. مصدر کا یاد رکھیں، مصدر میں اتنی وسعت ہوتی ہے. یہ معروف کے طور پر بھی آ سکتا ہے، ایک ہی لفظ مجہول کے طور پر بھی آ سکتا ہے. یہ اسم الفاعل کے طور پہ بھی آ سکتا ہے، اسم المفعول کے طور پہ بھی آ سکتا ہے، مذکر کے طور پہ بھی آ سکتا ہے، مؤنث کے طور پہ بھی آ سکتا ہے، واحد کے طور پہ بھی آ سکتا ہے، جمع کے طور پہ بھی آ سکتا ہے. یہ بہت اس میں وسعت ہوتی ہے. تو یہاں پر یہ ہے تو مصدر، یہ اسم المفعول کے معنی میں لیا گیا ہے، اور بائی چانس یہ اپنے موصوف کی طرف ہی مضاف بن رہا ہے. اب اس میں ڈیٹیل ہے، زیادہ میں نہیں جا رہی. یہ الامور جو ہے نا وہ موصوف ہے، اور اس کی صفت یہ ہے کہ وہ جو ارادہ کیا گیا ہو وہ پختگی کے ساتھ. تو یہ اس کی صفت تھی، لیکن یہاں پر یہ اس کے لیے اب مضاف بن کر آ رہا ہے. تو یہ موصوف صفت بعض دفعہ یہ اس طرح سے مضاف الیہ بھی بن کر آتے ہیں. آگے ان کی تفصیلات ہوتی ہیں، بلاغت کے بھی اصول ہوتے ہیں. میں نے کہا نا ہم اس کلاس میں ایسی کوئی بات شیئر نہیں کرتے ہیں، بتانا اس لیے ضروری تھا. یہ قرآن مجید میں اور بھی جگہ استعمال ہوا ہے، تو اس کا ترجمہ ہم کر تو لیتے ہیں ہمت کے کاموں میں سے، ہم بھی یہی کریں گے. لیکن آپ کو یہ تھوڑا سا پتا ہو کہ اصل میں یہ یوں نہیں لگ رہا کہ اصل میں اس کا یہ بن رہا ہے الامور. امور جو امرن کی جمع ہے، اس میں ذات ہے، یہ اس کی امور کا عزم. اصل میں تو ترجمہ یہ بن رہا ہے، لیکن وہ تو معنی نہیں دے گا آپ کو نا. تو امور کا عزم، یہاں پر یہ کام ان امور میں سے ہے جن کا بڑی ہمت کے ساتھ عزم کیا جاتا ہے. تو یہ اس کا معنی ہے. باقی آسانی کے لیے ہم کر لیں گے، ٹھیک ہے جی، ہمت والے کام. باقی میں امید کرتی ہوں آپ یہ سمجھ گئی ہوں گی، کیونکہ جو شخص صبر کرے اور معاف کرے، تو جبکہ معاف کرنے میں پھر یہاں ایک نقطے کا خیال رکھنا ہے، یہ بہت ضروری نقطہ ہے. میں نے کہا نا کہ خالی ترکیب کرنے سے بعض اوقات پوری آیت کا مفہوم جب تک آپ تھوڑی سی اس کو ایکسپلین نہ کریں وہ کچھ کمی رہ جاتی ہے. باقی تو گرامر تو ماشاءاللہ گرامر ہے، ترکیب سے ترجمہ بھی صحیح ہو جاتا ہے، تفسیر بھی، لیکن کچھ پوائنٹس تفصیل طلب الگ سے ہوتے ہیں. اب یہاں پر بھی آپ نے یاد رکھنا ہے. اب یہ نہیں کہ ہر چیز کو معاف کر دیا، صبر کیا اور معاف کر دیا.
ایک شخص ہے، گناہگار ہے، بہت معاشرے کے مطابق وہ برا ہے، اس میں شر ہے، اور وہ لوگوں کو تنگ کر رہا ہے، اور آپ ہے کہ اس کو معاف کیے جا رہے ہیں. آج آپ نے کر دیا، کل وہ کسی اور کو ستائے گا، تو اس کو تو سزا ملنی چاہیے جو بھی معاشرے کے مطابق. تو یہ اس طرح سے نہیں کرنا. اس میں وہ ہے کہ کوئی آپ کو ذاتی طور پہ کوئی تکلیف پہنچی ہے کسی سے، کسی کے رویے سے، گھروں میں رہتے ہوئے، کہیں بھی اکٹھے کام کرتے ہوئے، اور اس کی وہ شخص میں ایسا نہیں ہے کہ شر پسند ہے، انسانوں میں اکٹھے رہتے ہوئے ایک دوسرے کو تکلیف پہنچ جاتی ہے، تو اس معاملے میں آپ صبر بھی کریں، معاف بھی کر دیں. لیکن جس سے معاشرے کو نقصان پہنچنے کا احتمال ہے اور خدشہ ہے کہ وہ باقی معاشرے کے لیے بھی تکلیف کا باعث بنے گا، تو وہاں نہ آپ نے صبر کرنا ہے، نہ معاف کرنا ہے. تو معاف کرنے میں ظلم اور سرکشی کی حوصلہ افزائی نہ ہو تو یہ بڑی ہمت کا کام ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک سمپل سا میں نے کوشش کی ہے. اگر کہیں کسی بہن کو کچھ مشکل لگا ہے تو آپ اس کو اگنور کیجئے، کیونکہ ہم نے اس کو مشکل بہت ڈیپتھ میں نہیں لے کر جانا، بس سمپل سا، تاکہ آپ نے جو کورس گرامر کا کیا وہ بھی آپ کا ریوائز ہوتا رہے، آپ کو یاد رہے، اور آپ کو انشاءاللہ تعالی آہستہ 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 بہت آیات کی سمجھ آنا شروع ہو جائے گی. کسی آیت مبارکہ کو آپ پڑھیں گی، آپ کو پڑھتے پتہ چل جائے گا کہ یہ کس کے ساتھ اس کا تعلق بن رہا ہے. آپ من آ گیا تو سب سے پہلے من فوراً سوچیں کتنی طرح کے من ہوتے ہیں. موصولہ ہوتا ہے، شرطیہ ہوتا ہے، من تو بہت طرح کے ہیں. تو من یہ جتنی بھی من استفہامیہ بھی ہوتا ہے، اور بھی کئی طرح کے ہیں. سب سے پہلے من دیکھ لیں، پھر موصولہ ہے تو فوراً آگے صلہ ساتھ ہی آپ کے ذہن میں آ جائے گا، پھر دونوں مل کے کیا بن رہے ہیں. تو پھر آپ اور پھر دیکھیں موصول صلہ کبھی بھی مکمل یہ جملہ نہیں ہوتے، بات ادھوری ہوتی ہے، ابہام ہوتا ہے. اور جو صبر کرے اور معاف کر دے، یا جس نے صبر کیا اور معاف کیا، تو آگے اس کی خبر کی ضرورت مجھے بھی فیل ہو رہا ہے کہ میں نے ابھی بات پوری نہیں کی، تو پھر آگے خبر آئے گی. پھر انا آ رہا ہے، یہ حرف از حروف مشبہ بالفعل، یہ جو بھی جس طرح بھی آپ حرف تاکید، اور اس کو بہت سے نام ہیں اس کے، تو آگے اس کا اسم اور خبر. تو یہ اسی طرح سے کرتے کرتے آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیزیں پکی ہو جائیں گی. پھر کسی آیت مبارکہ کو دیکھیں گی، فوراً آپ کو سمجھ آ جائے گی اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے، یہ اس کے ساتھ اس کے متعلق ہو رہا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے. پھر اس کا ترجمہ اس کے مطابق آپ کرنا شروع کر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور پھر صرف ترجمہ ہی نہیں، ساتھ ساتھ ہم کوشش کرتے ہیں، جیسے ابھی میں نے مختصر سا غافرہ لفظ کو شیئر کیا، اور تھوڑا سا کسی لفظ کو بھی دیکھنا چاہیے، ڈکشنری ساتھ رکھا کیجئے. لفظ کو سمجھیں گی تو آپ کو زیادہ آپ گہرائی میں اتریں گی انشاءاللہ تعالیٰ. پھر آپ انالیسس کرتے ہوئے ایک ایک لفظ پہ بھی غور و فکر کیجئے، تو پھر آپ کو فائدہ زیادہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. پھر تفسیر بہت ساری کور ہو جاتی ہے. باقی کے لیے میں آپ کو مشورہ دوں گی کہ آپ کوئی ایپ بھی ڈاؤن لوڈ کیجئے، کہ اب ہم تو چلے اس کلاس میں 2-3 آیات کر لیں زیادہ سے زیادہ، باقی جتنی ہماری لائیو کلاسز ہیں، ریکارڈنگز ہیں، اس میں بھی تھوڑا تھوڑا شیئر کر دیا. ایک وقت میں بہت زیادہ نہ وہاں شیئر ہو سکتا ہے، وہ تو کئی سالوں کے کورسز ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اور نہ ہی میں بھی اس معاملے میں کمزور ہوں، اتنا وقت نہیں ہوتا کہ آپ کے کسی اس طرح سے کوئی الگ سے بہن پوچھیں تو اس کی کوئی انالیسس کرنا تو دور کی بات ہے، سمپل ترجمہ بھی بعض دفعہ ٹائم نہیں ملتا. اور ترجمہ اس طرح سے نہیں، فوراً تھوڑا دیکھنا ہوتا ہے اس کا سیاق و سباق، اس کے پیچھے مضمون کیا چل رہا ہے، کچھ 1-2 آیات پیچھے دیکھنا ہوتا ہے، 1-2 آیات آگے دیکھنا ہوتا ہے، پھر ہی اس کے پراپر ترجمہ، ترکیب اور تفسیر بیان کی جاتی ہے، ویسے نہیں کی جاتی. اور موٹا موٹا تو چلے کھڑے کھڑے انسان بتا سکتا ہے. تو یہ آپ شوق پیدا کریں اپنے اندر. اگر آپ محنت کر رہی ہیں، ماشاءاللہ آپ کو فائدہ ہو رہا ہے، اس کا ایک ترجمہ آنے لگ گیا ہے، آپ کو آیات کی ترکیب کی سمجھ آنے لگی ہے، ترجمہ آنے لگا ہے، تو اب تفسیر بھی آپ ساتھ ایڈ کیجئے. اور یہ حافظ عبدالسلام صاحب کی ایڈ کر لیجئے. وہ میں اس کلاس میں بہت کانفیڈنس کے ساتھ میں ان کو ریکمینڈ کروں گی، کیونکہ ان کی جو تفسیر ہے، انہوں نے ماشاءاللہ کوئی، میں ایک جگہ ایک دفعہ ان کو پڑھ رہی تھی تو انہوں نے کوئی 25+ مفسرین کو پڑھا، تو انہوں نے اس سے بھی زیادہ ہے ماشاءاللہ. جب بھی کوئی مفسر جتنے بھی ہیں وہ لکھتے ہیں تو ایسے نہیں لکھتے ہیں. باقی کے بارے میں کوئی بات نہیں کروں گی. میں جو صحیح والے جو عالم دین گزرے ہیں اور جو محققین بھی رہے ہیں، تو وہ بہت ریسرچ کرتے تھے، بہت محنت کرتے تھے. وہ کئی اسکالرز کی، سینکڑوں اسکالرز کی، اپنے سے پچھلے گزر جانے والوں کی تفاسیر پڑھا کرتے تھے. اس کے بعد وہ اپنا بھی اس میں رائے اینڈ پہ، ادروائز وہ ان سب کی رائے جو انہیں مناسب لگتی تھی اپنی ریسرچ کے بعد. اسی طرح انہوں نے بھی کیا ہے. انہوں نے 25+ کو پڑھا، اس سے بھی زیادہ ہے، لیکن اس بک میں انہوں نے 25 کم از کم ان کو دوبارہ سے پڑھ کے، تو ان کی رائے کو شارٹ کر کے. تو اب بات یہ ہے کہ یہ اس میں گرامر کی باتیں آپ کو الفاظ آ جاتے ہیں، تو بعض دفعہ جو دوسری گروپس کی اسٹوڈنٹس ہوتی ہیں انہیں تھوڑی دقت پیش آتی ہے، لیکن آپ تو ماشاءاللہ
گرامر جانتی ہیں تو حافظ عبدالسلام صاحب کی اس کلاس سے ریلیٹڈ جب بھی یہ کلاس ہوتی ہے تو میں ضرور ان کی تفسیر میں کنسلٹ کرتی ہوں، کیونکہ اس میں سے مجھے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. اس میں سے گرامر کے پوائنٹس کچھ ریوائز ہو جاتے ہیں کچھ پہلی بار. اور گرامر ہی صرف نہیں ہوتی، آگے فصاحت و بلاغت ماشاءاللہ جو ہمارے ان سب استادوں نے کتنا علم، اللہ نے ان کو علم سے نوازا تھا، تو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. تو بعض دفعہ میرے لیے پاسبل نہیں ہوتا ہر اس نقطے کو میں کلاس میں شیئر کروں. آپ ان کی ڈاؤن لوڈ کیجئے، یہ جو آپ کی پلے اسٹور ہوتا ہے وہاں سے مل جائے گی آپ کو. اور آپ مجھ سے پرسنل میں بھی پوچھ سکتی ہیں، تفسیر القرآن کے نام سے ہی ہے ان کا. ضرور میں ریکمینڈ کروں گی کہ آپ ان کی جب تیاری کر رہی ہوں یا کوئی چیز کبھی بھی تلاوت کرتے ہوئے سمجھ نہ آئے تو فوراً ان کی آیت میں، اور اتنی آسان کر دی ہیں یہ ایپ جن لوگوں نے بنائی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بہترین جزائے خیر دے. ایک سے بڑھ کر ایک ایپ بنا رہے ہیں ادارے، ایک ایک آیت الگ کر دی ہے. جب ہاتھ میں یہ بک ہوتی ہے تو بعض دفعہ وہاں تک پہنچنے میں بہت ٹائم لگتا ہے، وہ پیج کھولنے میں، سورج کھولنے میں، پھر وہ آیت کھولنے میں. لیکن اب ایک ایک آیت آپ کے سامنے آ جائے گی چند سیکنڈز میں. تو آپ ضرور پڑھا کریں. تلاوت کرتے ہوئے کوئی کنفیوژن ہوئی ہے، ظاہر ہے چاہے ہم نے کورس بھی کیا ہو تو بہت سی آیات بھول جاتی ہیں. تو بیٹی مجھ سے کانٹیکٹ کیجئے گا، آپ مجھ سے پرسنل میں کانٹیکٹ کیجئے. میں انشاءاللہ تعالی لنک اس وقت میرے پاس نہیں ہے، میں پتہ کرتی ہوں. ایک دو دفعہ میں نے دیکھا تھا کسی اور گروپس میں کچھ اور ایڈمنز نے اپنے اپنے اکیڈمیز میں، گروپس میں ان کے لنک شیئر کیے تھے. اگر مجھے وہ ملتا ہے تو میں وہ آپ سے شیئر کر دوں گی. میرا نمبر بیٹی میں نے جس نمبر سے میں نے ابھی لنک بھیجا ہے سارے گروپس میں، کمیونٹیز میں، کہ یہ گروپ یہ کلاس جوائن کیجئے، ٹھیک ہے، وہ میرا نمبر ہے. تو میں انشاءاللہ تعالی باقی پلے اسٹور سے بھی آپ کر سکتی ہیں. اور تفسیر القرآن کے نام سے حافظ عبدالسلام ان کا نام ہے. آگے بھٹوی شاید لکھا ہوگا تو، یا نہیں، یہ مجھے ایگزیکٹ نہیں یاد، میری بہت پرانی میں نے ان کی ایپ کی ہوئی ہے. تو کبھی موقع ملے تو آپ چاہے ان کی بک بھی لے سکتی ہیں. لیکن چلے ہر کوئی نہیں، عادت بھی نہیں لوگوں کو بک پڑھنے کی. مجھے تو بک سے زیادہ اچھا اور آسان لگتا ہے، لیکن ایپ بھی بہت اچھی انہوں نے بنائی ہے. انٹرسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے انسان کا. تو کوئی بھی آپ یہ تلاوت کرتے ہوئے آئے سمجھ نہ آئے، انالیسس کرتے ہوئے سمجھ نہ آئے، میں کہتی ہوں کہ مجھے اس طرح سے تو نہیں ہوتا. آپ کو لگتا ہے شاید میں آئی ہوں، فری صاحبہ بھی آئی ہیں اور ہم اس طرح سے کر گئے ہیں. یہ ایک آیت کے لیے ابھی میں جس طرح میں چاہتی ہوں میں اس طرح تیاری بھی نہیں کر پاتی ہوں جتنی کرنی چاہیے. اور ابھی بھی میں ایک آیت کے لیے مجھے پچھلی آیات دیکھو، اگلی آیات دیکھو، ان کا ایک ایک لفظ میں ڈکشنری میں الگ دیکھو، ان کی ترکیب الگ سے دیکھو، ان کی تفسیر الگ سے دیکھو. بعض دفعہ ترجمہ نہیں سمجھ آ رہا ہوتا ترکیب کرنے سے، بعض دفعہ تو ترکیب پہلے نہیں ہو رہی ہوتی. سب سے پہلے تو ترکیب نہیں ہو رہی ہوتی. ہاں میں خود اپنے طور پہ میں نے طریقہ بھی آپ کو بتایا تھا، سب سے پہلے آپ نے ہی کرنی ہے. لیکن آپ نے ترکیب یکدم نہیں کرتے ہوتے، سب سے پہلے ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر ایک ذہن میں ایک ہلکی سی ترکیب کرتے ہیں، پھر فائنل ترکیب اینڈ پہ جا کے دوبارہ کرتے ہیں. تو بات ترجمے سے شروع ہوتی ہے. تو اس کے لیے آپ اور بھی ایپس ہیں، وہ ایپس بھی ڈاؤن لوڈ کیجئے. اسلام 1 ہے، اسلام 360 ہیں، بہت زبردست ایپس ہیں. لوگ ان کے بارے میں کیا باتیں کرتے ہیں، لوگوں کی باتیں نہ سنا کیجئے، خود علم حاصل کیجئے. اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، شعور دیا ہے، خود فیصلہ کریں. ان ایپس میں ایسی کون سی فرقے والی بات ہو رہی ہے؟ مجھے تو ایسا کچھ نظر نہیں آیا. ایک سے بڑھ کر ایک ایپس ہے ماشاءاللہ. پوری 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 انہوں نے احادیث کی جتنی کتابیں ہیں اس میں ہزاروں احادیث یعنی کہ لاکھوں احادیث آپ کو یہاں پہ مل جائیں گی. آپ ایک لفظ حدیث کا لکھیں، وہ ساری احادیث جہاں جہاں ہوگی آپ کے سامنے آ جائے گی. آپ قرآن مجید کا ایک لفظ لکھیں، وہ لفظ جہاں جہاں ہوگا وہ سارا آپ کے سامنے آ جائے گا. تو یہ تو اتنا بہترین کام کر رہے ہیں. اب ہم لوگوں کی تو عادت ہے، کوئی انسان اچھا کام کرتا ہے تو اس پہ تنقید کیے بغیر ہم نہیں رہ سکتے، تعریف ہم نہیں کریں گے. جو اچھائیاں ہیں ہم اپنی بہو کی کبھی اچھائیوں کی تعریف کبھی نہیں کرتی ساس، اور جو برائیاں ہیں اس کو ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں، پورے معاشرے میں پھیلا دیتے ہیں. یہی حال ہماری سوسائٹی کا ہے. تو ہم گھروں میں جو کر رہے ہیں وہی ہم بڑے پیمانے پہ کر رہے ہیں. جو ہم اپنے بزرگوں کو کرتے دیکھتے ہیں، اپنی ماؤں کو کرتے دیکھتے ہیں، وہی ہم بڑے ہو کر وہی سب کچھ کر رہے ہیں. تو ان میں مجھے تو کوئی فرقہ واریت پتہ نہیں کیوں لوگوں کو اس میں کیا ایشو ہے. مجھے تو اتنا اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی سیکھنے کی ان ایپ سے. قرآن مجید کا الگ سے، احادیث کا الگ سے خزانہ ہے ان ایپس میں. تو آپ وہاں سے ترجمہ دیکھا کریں. کوئی 20 اسکالرس کا تو ترجمہ ہے وہاں پر. وہیں سے مجھے اندازہ ہوا تھا، مجھے وہیں سے پتا چلا تھا حافظ عبدالسلام صاحب کا. بعد میں نے سر عامر سہیل کا سنا تو مجھے پتا چلا تھا کہ ہاں جی حافظ عبدالسلام صاحب کتنے زبردست ہیں، انہیں سر عامر سہیل بھی کتنا پسند کرتے ہیں. لیکن مجھے پہلے اس ایپ سے پتا چلا تھا، کیونکہ میں جب ترجمے پڑھا کرتی تھی کئی اسکالرس کے ایک آیت کے، سب سے پہلے میں نے ترجمہ دیکھنا ہوتا ہے.
ترجمے کے مطابق میں نے وہ کرنی ہوتی ہے ترکیب، پھر اس ترکیب کے مطابق میں نے اس کے حصے کرنے ہوتے ہیں، پھر اینڈ پہ فائنل ترکیب جو میں آپ کو بتا رہی ہوں وہ ایسے نہیں ہو جاتی. اور ابھی میں بتا رہی ہوں کہ میں جس طرح کرنا چاہتی ہوں ایک ایک آیت کو، ویسے میں نہیں کر پاتی ہوں، نہ تیاری کر پاتی ہوں، نہ ایکسپلین کر پاتی ہوں. اور اتنا ممکن بھی نہیں ہے، اسٹوڈنٹ تو بھاگ ہی جائیں گی کہ ہفتے میں ایک آیت ہے، کبھی وہ پوری ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی. تو یہ بھی ہمیں خیال رکھنا ہوتا ہے. تو آپ یہ باقی ایپس کو بھی انجوائے کیجئے، فائدہ اٹھائیے. حفصہ بیٹی آپ ان کا نمبر نوٹ کر سکتی ہیں، وہ بہن کچھ چاہ رہی ہیں، میرے لیے اس وقت پاسبل نہیں ہے ان کو رپلائی کرنا. اگر آپ انہیں میرا نمبر چاہے رپلائی میسج کر دیجئے یا ان کا نمبر نوٹ کر لیجئے. جزاک اللہ خیر، شاباش. چلیے جی، تو یہ ساری ایپس آپ نوٹ کر لیجئے اور ان سے فائدہ اٹھائیں. مفت میں بٹ رہا ہے سارا کچھ یہاں پر، اور ہم اتنے ناشکرے ہیں کہ بس کسی کی باتیں نہ سنیں، لوگ کیا کہہ رہے ہیں. آئیں یہاں پر قرآن مجید کی بات ہو رہی ہے، حدیث کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، کوئی ایسی فرقے کی بات نہیں ہے. اچھا جی، اب اس کا میں نے ترجمہ کر دیا، اور چلیے حافظ عبدالسلام کا صاحب کا دیکھ لیتے ہیں، پھر ہم اپنی آج کی آخری آیت مبارکہ کی طرف بڑھتے ہیں. یہ لے جی، آئے جی، ان کو دیکھتے ہیں. اور بلا شبہ، بلا شبہ کس کا ترجمہ ہے؟ اسلام زبر والے لام کا، لام تاکید کا، لام ابتدائیہ کا. اور بلا شبہ جو انہوں نے یہ من موصولہ بنایا، جو شخص صبر کرے اور معاف کر دے. ٹھیک ہے، ویسے یہ والا من شرطیہ کے ساتھ بھی ترجمہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، جو صبر کرے اور معاف کر دے، یہ من شرطیہ کے ساتھ بھی، جو میں شرط بھی آ سکتی ہے، کیونکہ من موصولہ کا زیادہ تر لوگ اسی طرح کرتے ہیں. اور جس نے صبر کیا اور معاف کیا، یہ من موصولہ کے ساتھ ترجمہ ہے، یہ بھی ٹھیک ہے. من شرطیہ کے ساتھ جو صبر کرے اور معاف کر دے، یہ بھی ٹھیک ہے. دونوں ٹھیک ہے کہ ہم نے من موصولہ بنایا. اور جس نے صبر کیا اور معاف کیا، ان ذالک لمن، تو یہ تو عام طور پہ جواب و شرط میں آتا ہے، تو لیکن ضروری نہیں ہے. بات وجہ کہ ہم عربی سے جب اردو میں ترجمہ کریں گے تو کچھ نہ کچھ تو قواعد سے ہٹ کر ہمیں کرنا پڑے گا نا، ورنہ ہم اسٹوڈنٹس کو تو سمجھ ہی نہیں آئے گی اس ترجمے کی. تو بے شک یہ یقیناً، اب حافظ عبدالسلام صاحب اتنا خیال کرتے ہیں اس چیز کا، اللہ تعالیٰ ان کو بہترین جزائے خیر دے، ان کے درجات بلند فرمائے. یہ دیکھیں، انا بے شک انہوں نے الگ کیا ہے، اور یہ جو لام مزال کا دوبارہ سے آ رہا ہے، یقیناً اس کا الگ کیا ہے. تو گرامر میں چھوٹی چھوٹی باریکیوں کا خیال رکھتے ہیں حافظ عبدالسلام صاحب. تو یہ بات اس طرح سے ترجمہ کرتے ہر کوئی نہیں خیال کرتا. ٹھیک ہے، لیکن میں یہ بھی بتا دوں کہ ضروری نہیں کہ حافظ عبدالسلام صاحب کا ترجمہ ایک اینگل سے انہوں نے کیا ہے وہ تو ٹھیک ہوگا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، لیکن کسی اور نے کسی اور اینگل سے کیا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہوگا. تو وہ بھی میں آپ کے سامنے دوسری آیت کا میں 2-3 طرح سے رکھوں گی انشاءاللہ تعالی. تو بے شک یہ یقیناً بڑی ہمت کے کاموں سے ہے. باقی میں نے تفسیر بتا دی، اصل میں اس کا ترجمہ کیا بنتا ہے، لیکن ہم اسی طرح سے کریں گے، ہمت کے کاموں میں سے ہے. بس اتنا ہی کافی ہے. اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں، اور فری صاحبہ ہی کو ہم بلاتے ہیں. فری صاحبہ آپ آئیے، جی میم. اور یہ میں اگلی آیت اسکرین پہ شو، یہ دیکھیں ہو رہی ہے. نہیں یہ ہوگی. لیں جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ومن یضلل اللہ فما له من ولی من بعدہ. واو یہاں پر عاطفہ ہے، من یہاں پر شرطیہ ہے. میں ایک طور کہنا چاہ رہی تھی کہ جو پیچھے والی ہماری آیت تھی، اس میں جو آگے والا جملہ انا سے شروع ہو رہا تھا، یہ جملہ اسمیہ تھا. اگر ہم جی من کو وہاں پر شرطیہ بناتے تو یہاں فا تو تھا نہیں، تو فا کا داخلہ تو جملہ اسمیہ پہ واجب ہے، اس لیے اس کو موصول صلہ بنایا تھا. اور جبکہ جی یہ جی والا جی آیت ہے، جی اس میں آگے والی، جی اس میں آگے والی آیت میں فا آ رہا ہے، تو اس کو اس والے من کو میں نے اسی میں شرطیہ بناؤں گی انشاءاللہ. جی ٹھیک ہے ماشاء نا اللہ. میم؟ اچھا میں اس کی ایک اور بات بھی آپ کو بتاتی ہوں، آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا، لیکن یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ 100% قواعد لاگو ہوں. اگر اس میں جملہ اس میں جی بھی چاہے آ رہا ہے تو اس پہ بھی فا نے تو آنا ہی نہیں ہے نا، لیکن وہ جی من پھر بھی من شرطیہ ہو سکتا ہے، کیونکہ من شرطیہ کے بعد ضروری نہیں ہے کہ کسی بھی شرط والے اسم اور حرف کے بعد فا آئے. ایک بات. دوسرا یہ دیکھیں، یہ یود لل ہے، یہ اس نے مجزوم جی کیا ہوا ہے مجزوم. مدارے کو، اور جی. تو یہ تو پکا من شرطیہ ہو گیا. پچھلے کا یہ ہوں تھا کہ وہاں پہ ماضی تھا، اس کو تو آپ ہوں. اگر من شرطیہ بناتے ہیں تو محلن مجزوم کہنا ہوگا. نہیں تو جی جس طرح جی آپ نے اور میں نے کیا، ہم نے بہت من معصولہ کہہ دیا، بس ٹھیک ہے وہ آسان ہو گیا. باقی آپ ٹھیک ہے. یہ پوچھ رہی ہیں نا، میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ فا ضروری نہیں ہے کہ آئے. وہاں پہ تو جملہ جی جی اسمیہ تھا، اس پہ تو آنا ضروری تھا، آپ کی بات درست ہے، لیکن پھر بھی ضروری نہیں ہے کہ قواعد 100% کہیں پہ فالو کیے جائیں.
تو اس کو بہت لوگوں نے من اوکے شرطیہ بنایا ہے، بہت سارے، یہ میں نے اس کے دیکھ رہی تھی اس کی ترکیب. چلیے ٹھیک ہے جی، اس کو شروع کیجیے. واو عاطفہ، من یہاں پر شرطیہ ہے، اور یدلل ضاد لام لام اس کا مادہ ہے، اور باب یہ تفعیل ہے کیونکہ علامت مضارع پیش کے ساتھ آ رہی ہے یہاں پر، اور یہ واحد اچھا مذکر غائب کا، جی غائب ایک دفعہ اور مذکر دیکھیے، غائب. جو باب تفعیل ہوتا ہے اس میں جو یہ پہلا جو حرف ہے مضارع کا وہ تو پیش والا ہوگا، لیکن اس کی جو شد ہے وہ کدھر ہوگی؟ وہ عین کلمے پہ ہوگی. یہاں پہ نہیں یہ عین چونکہ کلمہ کون مجزوم، سا ہے؟ میم یہاں پر یہ مجزوم ہونے کی وجہ سے کھلا ہے نا یہ صیغہ. جی نہیں یہ تھا یدلو، تو جی جب میم. کھل گیا یہ باب افعال ہے. اچھا میم، صحیح ہے میم. یدلو، کیونکہ یہ جو لام آ رہا ہے نا 2 دفعہ جس کی جی جی تکرار ہو رہی ہے، تو اب یہ اس پہ کون سا قاعدہ اس پہ لگے گا؟ یہ جو ٹھیک ہے ایک میم. حرف 2 دفعہ آتا ہے نا، اسے کیا جی بولتے جی ہیں؟ یہ جو اسے کیا بولتے ہیں؟ یہ جو مضاف کا قاعدہ ہوتا ہے نا، جو جی ایک جی چیز 2 بار جی آتی ہے. تو جی اب میم. یہ یہاں پہ یہ ید لیلو تھا، ادلالا ید لیلو، تو وہ بعد میں ہم ایک لام کی حرکت کو پہلے والے کو ہم ساکن کر دیتے ہیں، اور اس طرح سے کر دیتے ہیں کہ اس کی یعنی کہ پہلے والے لام کی حرکت یہ پچھلے والے خالی حرف کو چلی جائے گی، پہلا لام خالی ہو جائے گا. تو یہاں پر اب وہ جو مرج کرنا ہے ادغام، وہ اس کے لیے آئیڈیل سچویشن ہو گئی، پہلا لام ساکن دوسرا متحرک. تو ادلالا یدلیلو سے یدلو ہو گیا، لیکن یہاں پر اس کو چونکہ یہ من شرطیہ کے بعد اب کھول دیا گیا یدلل، تو زیر تو بعد میں ویسے ملانے کے لیے دی گئی ہے، تو یہ مجزوم ہے. فریجی کلیئر ہے اب آپ کو؟ جی جی میم صحیح ہے. اور لفظ ٹھیک ہے. جلالہ، جی لفظ جلالہ جو ہے اس کا فاعل ہے، تو یہ فعل اپنے فاعل سے مل کے یہ شرط ہو گیا. آگے فما لہو میں فا جزائیہ ہے، ماں یہاں پر نفی ہے، لہو کے اندر لام جارا اور ہو اس میں مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کے یہ خبر ماں مقدم ہو جائے گی. اور آگے ہے من ولیم، تو اس میں من جو ہے یہاں پر زائدہ ہے کیونکہ یہ ماں نفی کے ساتھ آ رہا ہے یہاں پر. شاباش ولی شاباش. ولی جو ہے یہ فعیلن کے وزن پہ ہے، اس میں صفت ہے یہ. اور کیونکہ اس کے بعد من دوبارہ جار آ رہا ہے تو ہم اس کو ولی ماشاء اللہ کی صفت بھی بنا سکتے ہیں، متعلق بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ فعیلن کے وزن پر ہے. دونوں پاسبلٹی ہے یہاں پر. شاباش شاباش ماشاء اللہ ماشاء اللہ. من آگے یہاں پر من جار ہے، اور آگے بعدی میں ظرف اور مضاف الیہ مل کے یہ مجرور ہو جائے گا من کے لیے، اور من جار مجرور مل کے یہ صفت یا متعلق ہو جائے گا ولی ان کی، اور یہ اپنے صفت اپنے موصوف سے مل کے یہ اسم و ما مؤخر ہو جائے گی ماں کے لیے. اور اس طرح یہ ماشاء اللہ جملہ، ماشاء اللہ. جی اس طرح یہ جو جملہ اسمیہ ہوگا یہ جواب شرط ہو جائے گا شرط یا جملے کے لیے، اور شرط اپنے جواب شرط سے مل کے جملہ شرطیہ ہو جائے گا، اور یہ عاطفہ ہو جائے گا اگر ہم پچھلے والے کو من کو بنائیں، ورنہ ہم اس کو جملہ استنافیہ بھی لے سکتے ہیں. ماشاء اللہ، ترجمہ کر دیجئے. شاباش. اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو اس کے لیے اس کے بعد کوئی دوست نہیں. شاباش، اس کے بعد یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے بعد شاباش، یہ ہاں کی ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف راجع ہے. ماشاء اللہ. جی آگے چلیے. وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، واو یہاں پر استنافیہ ہے. استنافیہ لے لوں گا کیونکہ پیچھے والے اس سے کوئی اس کا جی جی تعلق جی بن نہیں رہا، یا عاطفہ لے لوں استنافیہ نہیں. جی، حالانکہ ترا عاطفہ کے لی اندر گئی، را، لیکن مجھے بھی یہ لگتا ہے ہم استنافی لیں گے اس کو. ٹھیک ہو گیا، نئی بات ہے جی جی ابھی. ترا میں را حمزہ یا، اور یہ باب فا سے ہے، اور انتا اس کا فاعل ہے. الظالمین جو ہے اسم الفاعل کا صیغہ ہے، اور یہ ترا کے لیے مفعول بھی بن رہا ہے. اور لما یہاں پر ماشاء اللہ. ظرفیہ ہے، اور راؤ میں یہاں پر را حمزہ یا، یہ بھی باب فاس ہے، اور ہم اس کا فاعل ہے. العذابہ اس کے لیے مفعول بھی ہو جائے گا. اور لما کیونکہ ظرفیہ ہے تو یہ ظرف بنا، اور جو جملہ فعلیہ جو ہے یہ اپنے فعل اور فاعل مفعول سے مل کے یہ اس کے لیے مضاف الیہ بن گیا. اور مضاف الیہ بن کے یہ مفعول فیہ بھی بن سکتا ہے اور متعلق بھی بن سکتا ہے طرح کے. تو آپ طرح کے زیادہ لیے بتا دیں کہ کیا شاباش شاباش ماشاء اللہ. نہیں، ہم دونوں ٹھیک ہے، ہم اس کو مفعول فی چلے کر لیتے ہیں، میں بھی بتاتی ہوں. ٹھیک ہو گیا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اس کا ترجمہ کر دوں میں یا پوری کر دوں آیت؟ جیسے آپ کو بہتر لگے، یہ اس کا ترجمہ جی دو ٹھیک تین طرح سے کیا جا سکتا ہے، آپ چاہے پوری کر لیں جی آیت. جی میم. ہاں، یقولون حل الی مرد من سبیل. یقولون یہاں پر کاف واو لام اور باب نون سے ہے، اور اس کے اندر ہم اس کا فاعل ہے. اور حل جو ہے حرف اس کو میں حال بنا رہی ہوں، یہ اس میں راؤ کے اندر جو ہم ضمیر ہے نا اس کا حال بنا رہی ہوں، اس کو ذل حال بن جائے گا ہم، اور یہ حال ہوگا.
اور آگے حل جو ہے حرف استفہام ہے، ٹھیک ہے. الا مردن کے اندر الا جار ہے، مردن جو ہے یہاں پر مجرور ہو جائے گا، مردن اس میں ظرف ہے، را دال دال باب نون سے، الا مردن جار مجرور ملکے، یہ خبر مقدم ہو جائے گی. من سبیلن کے اندر من زائدہ ہے، سبیلن فعیلن کے وزن پہ ہے باب نون سے، سین با لام اس کا مادہ ہے، یہ مبتدا مؤخر ہو جائے گا. تو یہ مبتدا اور خبر مل کے جو ہوگا یہ اس میں جملہ یہ ہو جائے گا جملہ اسمیہ، اور یہ اس کا مقولہ یا مقول بھی بن جائے گا یقولون کے لیے، اور اس طرح یہ مل کر جملہ فعلیہ ہو جائے گا. اور اس کو میں نے جملہ فعلیہ کا حال بنایا ہے راؤ کے اندر ہوں کا. ماشاء اللہ. آپ سمپل الظالمین کا بھی حال بنا سکتی ہیں اس کو. ٹھیک ہے. جی جی وہ بھی جی جمع ہے، تو وہ قریب والے کے لیے کہتے نا، تو میں نے قریب راؤ دیکھا اس کا بنا دیا. ہاں بالکل. اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ جب وہ عذاب دیکھ رہے ہوں گے تو یہ کہہ رہے ہوں گے، لیکن ضروری جی نہیں کہ وہ عذاب دیکھتے ہوئے یہ کہہ رہے ہوں. تو اصل میں چونکہ اگر ہم شروع سے لے کے چلیں تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، وہ بھی بن سکتا ہے. باقی یا فاعل کا جی بنے گا حال یا مفعول کا بنے گا. تو یہ مفعول کا بن رہا ہے بیسیکلی یہاں پر نا، جو ٹھیک ہے الظالمین ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے میم. پھر یہ الظالمینہ جو ہے نا اپنے ذوالحال اور حال سے مل کے پھر یہ مفعول بن جائے گا، مفعول بھی بنے گا، اس طرح ہوگا پھر یہ نا میم. یہ خود ذوالحال ہے نا، تو یہ جی خود جی ذوالحال ہے، تو یہ اپنے حال سے مل کر جی جی بالکل مفعول بھی ہی بن جائے گا. ماشاء اللہ. مفعول بنے گا. جی. اور آپ ظالموں کو دیکھیں گے، جب وہ عذاب کو دیکھیں گے وہ کہیں گے کیا پلٹنے کی کوئی جگہ ہے یا کوئی راہ ہے. شاباش شاباش ماشاء اللہ. اور یوں بھی کر سکتے ہیں. اور آپ ظالموں کو جب وہ عذاب کو دیکھیں گے، یا اور آپ ظالموں کو جب وہ عذاب کو دیکھیں گے، یقولون، یہ اس کو ہم حال بنا رہے ہیں نا، یہ کہتے جی ہوئے جی دیکھیں گے. آپ ظالموں کو جب وہ عذاب کو دیکھ لیں گے، یہ کہتے ہوئے دیکھیں گے، حل الی مرد من سبیل، کیا کوئی لوٹنے کی، واپس جانے یا پلٹنے کی کوئی جگہ ہے. لیکن یہ مشکل لگے گا، لیکن میں اس لیے بتا رہی تھی، ہم نے یقولون کو حال بنایا، تو ہم اس طرح بھی ترجمہ کر سکتے ہیں کہ یہ کہتے ہوئے دیکھیں گے ان. ٹھیک ہے. چلے ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت اچھا فری صاحب، بارک اللہ فیک. آپ میوٹ کر دیجئے. میں اس کو مختصر سا ایک دفعہ پھر دیکھ لیتے ہیں اس آیت مبارکہ کو. بہت انہوں نے ویسے ایک ایک لفظ کو آپ کو کلیئر بتا گئی ہیں. واو، اب ہم یہاں سے چاہے پیچھے عاطفہ پیچھے عطف اگر یہ ہو رہا ہے تو آپ اس کو واو عاطفہ آپ دیکھ لیں. یہ آپ کو آیت کے ترجمے سے، مفہوم سے اندازہ ہو جائے گا کہ پچھلی بات چل رہی ہے یہ نئی بات ہے. پچھلی بات ہے، اس سے تعلق ہے تو بس عاطفہ بنا دے، نہیں تو ہر دفعہ استنافیہ بنا دیا کرے، کوئی ایشو نہیں ہے. وَمَن يُضْلِلْ، یہ ابھی میں نے فری صاحبہ نے اس کو کھل کے ہم نے اس کو کافی ڈسکس کیا، تو یہ آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا کہ یہ کیا ہے اصل میں. تو اچھا جی، من یہ شرطیہ ہے کیونکہ یہ یُضْلِلْ ہے، تو یہ آخری حرف جو ہے یہ یہاں پر یہ جزم، یہ آپ کہہ لیں مجزوم ہو رہا ہے یہاں پر مضارع. تو یہ من شرطیہ ہو گیا، پکا ہے. اب کوئی من موصولہ نہیں ہے، کوئی من استفہامیہ، کوئی اور دوسرا من نہیں ہے. تو یدلل یہ فعل ہے، مضارع ہے، اور یہاں پہ مجزوم ہو رہا ہے، یہ من شرطیہ کی وجہ سے. اللہ لفظ جلالہ اس کا فاعل ہے. یدلل، یہ جو زیر ہے نا، یہ ملانے کے لیے آگے دی ہوئی ہے. تو یدلل اللہ، فعل اپنے فاعل سے مل کر، یہ جملہ فعلیہ ہو کر، یہ من شرطیہ کی وجہ سے، یہ آپ بس یہ شرط کہہ دیں. ٹھیک ہے. یدلل اللہ یہ جملہ فعلیہ، یہ شرط ہے. اور آگے فا جواب یا فا جزائیہ، فا رابطہ، یہ اب اس کے بعد جو والا جملہ آ رہا ہے نا، وہ جواب الشرط ہوگا. پھر شرط اور جواب الشرط مل کے جملہ شرطیہ، یا کچھ بھی نہ کہیں بس ٹھیک ہے. ایک تو یہ بات کلیئر ہوگی. اچھا، اگر آپ مزید بھی پسند کرتی ہیں یہ ترکیب، تو یہ جو من شرطیہ ہوتا ہے نا، من موصولہ نہیں، میں من شرطیہ کی بات کر رہی ہوں. من شرطیہ کو آپ یہ دیکھیں کہ اس طرح سے یہ اس کے بعد فعل ہی زیادہ آئے گا، تو اس فعل کے لیے اس کو مفعول بھی مقدم بھی بنا سکتے ہیں اس من کو. اگر آپ پسند کرتی ہیں تو کوئی بات نہیں، آپ سمپل یدلل اللہ کو جملہ فعلیہ کہہ کر شرط بنا دیں بس. آگے چلیں جی. فا جزائیہ، فا رابطہ آ رہا ہے یہ، اور یہ جواب الشرط شروع ہو رہا ہے. ما نافیہ ہے. ما نافیہ کا ایک اسم ہوتا ہے، ایک خبر ہوتی ہے. تو لیکن اس کا اسم پہلے آنا چاہیے، خبر بعد میں آنی چاہیے، لیکن یہاں اس کی خبر مقدم ہو رہی ہے. تو اب جب یہ لہو، اب یہ خبر مقدم ہو رہی ہے، اسم اس کا ولی یون تھا، من آ گیا، تو ولی یون دیکھنے میں لفظاً مجرور، محلن یہ مرفوع ہے. ٹھیک ہے. اصل میں تو یہ اس کا ما نافیہ کا اسم
مؤخر آپ کہہ لیں. لیکن ایک چھوٹی سی بات، چھوٹا سا قاعدہ ہے جس کو ایک گروپ مانتا ہے ایک گروپ نہیں مانتا ہے. ایک گروپ کے مطابق ماں نافیہ کا ایک اسم تو ہوتا ہی، تو دونوں مانتے ہیں کہ اسم بھی ہے خبر بھی ہے. ایک گروپ کے مطابق اگر اس کی خبر مقدم ہو جائے تو اب اس کا اسم نہیں رہے گا نہ خبر، اب اس کو وہ مبتدا اور خبر بن جائیں گے دوبارہ سے. ٹھیک ہے، اگر آپ کو میرا یہ پوائنٹ سمجھ آیا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو چھوڑ دیں. بس اس کو سمپل یوں کر لیں، لہو کو آپ چاہے تو ماں کی خبر مقدم کہہ دیں، چاہے تو آپ اس کو بس خبر مقدم کہہ دیں، ماں کی کچھ بھی نہ بنائیں. کیونکہ ایک گروپ کے مطابق جب ماں نافیہ کی خبر پہلے آ جائے ماں نافیہ کے اسم سے، تو اب پھر ماں نافیہ کا وہ سسٹم جو ہم کہتے ہیں جی ماں نافیہ کا ایک اسم ہے خبر، وہ ختم ہو جاتا ہے، دوبارہ سے مبتدا اور خبر ہی لیتے ہیں. تو اگر آپ کو یہ پوائنٹ سمجھ آئے ٹھیک ہے، نہیں تو بس میں اس کو مبتدا خبر ہی لے رہی ہوں. ماں نافیہ جی، اس کے بعد لہو یہ خبر مقدم، ولی یون اصل میں یہ مبتدا مؤخر ہے لیکن من کی وجہ سے یہ مجرور ہو گیا، من ولی یون، تو یہ اس کا اسم مؤخر ہے. من زائدہ ہے، اس کی آج دونوں جگہ دو دفعہ یہ من زائدہ آیا، ادھر بھی اور یہ من سبیل میں بھی زائدہ آیا ہے. تو اس کو میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ لسان القرآن سے آپ کے سامنے ایک میں اسکرین کو کیا کہوں گی، یہ یہیں سے آپ لوگوں کے لیے میں اسکرین شاٹ لے کر آئی، تو اس کو ہم تھوڑا سا دیکھ لیں گے کہ یہ کب کیسے پتا چلتا ہے کہ یہ من زائدہ ہے. ایک بات، اور وہ آج اس آیت مبارکہ سے آپ وہ دو بڑے پوائنٹ سیکھ کر اٹھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آئندہ آپ من زائدہ کو پہچان لیا کریں گی. تو اب یہ نہیں آپ نے سوچنا کہ قرآن مجید میں کوئی حرف زائد ہے بامعنی ایکسٹرا، ناٹ بامعنی ایکسٹرا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ زائد ہے، قرآن مجید میں کوئی ایکسٹرا چیز نہیں ہے. اس کو زائد اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ترکیب میں کچھ نہیں بنتا. یہ من کو آپ ترکیب میں کچھ بھی نہیں بنائیں گے. یہ تو چلے حرف ہے نا، یہاں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ ترکیب میں کچھ بن بھی سکتی ہیں، لیکن جب وہ زائد کے طور پر آتی ہے تو وہ نہیں بنتی ہیں کچھ بھی. بس یہ اسی طرح سے ہے. اور پھر یہ اس کی بہت ساری تفصیلات ہوتی ہیں. یہ بعض دفعہ جملے میں بیلنس پیدا کرتا ہے، خوبصورتی پیدا کرتا ہے، تاکہ تھوڑا اس میں آ جاتی ہے، فیکٹر بھی آ جاتا ہے بعض دفعہ. اچھا، یہ ہو گیا جی لہو یہ خبر مقدم. من ولی جن آپ کو میں نے بتا دیا، من تو زائدہ ہے، لکھا ہوا کو میں بولوں گی، میں لکھے ہوئے کو بولوں گی، لیکن میں نے آپ کو بتا دیا اصل میں ولی یون تھا، من کی وجہ سے من ولی یون ہوا، تو یہ مبتدا مؤخر ہو گیا. آگے جی من بعد ہی جار مجرور آ رہے ہیں، بعد مضاف، ہا ضمیر یہ مضافل ہے، تو یہ مضافل ہے مجرور ہو گئے من حرف جر کے لیے، حرف جارہ کے لیے. تو یہ جار مجرور جو ہے اس ولی ہن نکرہ کے بعد جار مجرور آ رہے ہیں، تو یہ اس کی صفت بنا لیں. اگر آپ کو یہ یاد رہتا ہے یعنی کہ اس من بعد ہی کو اٹھا کر ولی ہن کے ساتھ جوڑ دیں. اور اگر آپ کو یہ نہیں یاد رہتا تو چلے ولی فعیل کے وزن پر ہے، تو فعیل ان چیزوں میں سے ایک ہے جس کے بعد جار مجرور آئیں تو جار مجرور ان کے متعلق بن جاتے ہیں. اب چاہے من بعد ہی کو ولی کے متعلق بنا دے، چاہے اس کی صفت بنا دے، یہ یہاں سے اٹھ کے یہاں چلا جائے گا بس. اور ایٹ دی اینڈ لہو خبر مقدم، میم ولی مبتدا مؤخر، اور خبر مقدم اپنے مبتدا مؤخر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر یہ جو ہم نے شروع میں بنایا، ہم نے یہ شرط، تو یہ اس کے لیے جواب و شرط آ گیا. شرط جواب و شرط مل کے جملہ شرطیہ یا کچھ بھی نہ، بس اس طرح سے یہیں پہ روک کے اس کا ترجمہ کر لیں. اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو اس کے لیے میم ولیین، اب اس کا ترجمہ ہوگا کوئی بھی کسی بھی قسم کا، ترجمے میں نہیں، میں آپ کو مفہوم بتا رہی ہوں. میم ولیین کوئی بھی کسی بھی قسم کا کوئی دوست نہیں ہوگا. فمالا تو اس کے لیے من بعد ہی میں جو ہا کی ضمیر ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف یہاں پر راجع ہے، تو اس کا ترجمہ ہوگا جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے، پھر اس کے بعد یعنی اللہ تعالیٰ کے بعد اس کا کوئی مددگار نہیں، کوئی دوست نہیں، کسی بھی قسم کا، کوئی بھی طرح کا، کوئی بھی دوست نہیں، کوئی بھی مددگار نہیں. یہ مین آنے سے اس کا ترجمہ تھوڑا سا اس طرح سے ہم یوں کر سکتے ہیں. اور آگے دیکھ لیتے ہیں. وَتَرَى الظَّالِمِينَ، واو پھر نئی بات شروع ہو رہی ہے، واو استنافیہ، ترا را حمزہ یا با فاتحہ سے، تو ترا اس پہ وہ کھڑا الف آتا ہے جسے آپ کھڑا الف یا کھڑی زبر جو بھی پڑھتے ہیں، لیکن جب آگے ملا کر پڑھنا ہو نا تو یہ جتنے کھڑے ہوتے ہیں نا، الف اوپر ہے کھڑا یا کچھ نیچے کھڑا ہے، یہ سب سیدھے ہو جاتے ہیں پھر. تو یہ ترا ظالمین، ترا فعل ہے، اس کے اندر فاعل یہ آپ انتا، اور الظالمین یہ وہ بتا گئی ہیں سارا اسم الفاعل کے وزن پر، اور یہاں پر یہ جمع یہ مفعول بھی بن رہا ہے ترا کا. تو ترا فعل اپنے فاعل
یہ انتا اور یہ مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو گیا. بس اصل میں یہ اتنا ہی ہے. اب آگے لما رأو العذاب، اس کو میں اینڈ پہ کرتی ہوں، پہلے اس کو دیکھ لیں. یقولون حل الی مرد من سبیل، یقولون فعل اپنے فاعل سے مل کر، اب یہ جملہ فعلیہ یقولون. جب بھی کوئی ایک جملہ چل رہا ہو اور اس کے اندر ایک اور جملہ، خاص طور پہ آپ دیکھیں گے جب یہ مضارع آ جائے، مضارع زیادہ آتا ہے، تو وہ زیادہ تر پچھلے جملے کے لیے یا تو حال بنے گا یا صفت بنے گا. تو یہ حال جملہ فعلیہ میں یا فاعل کا ہوگا یا مفعول کا ہوگا. تو ترا آپ دیکھیں گے، اب آپ کا تو یہ حال نہیں ہے یقولون، ٹھیک ہے، یہ تو واحد ہے اور یہ جمع ترجمے میں بھی نہیں ہو رہا. تو الظالمین مفعول بھی کا یہ حال بنا دیں یقولون. آپ ظالموں کو دیکھیں گے یہ کہتے ہوئے دیکھیں گے، ٹھیک ہے. تو کیا، اب اس کا مقولہ آگے آ رہا ہے، تو مقولہ مفعول بھی ہوتا ہے. تو یقولون فعل اپنے فاعل جو اس کے اندر جمع کا ہے، آپ ہم کہتی ہیں تو ہم کہہ لیں، واو ضمیر کہتی ہیں تو واو ضمیر کہہ دیں، اور اس سارے مفعول بھی سے جو مقولہ آ رہا ہے آگے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ الظالمین کا حال بنے گا. جب یہ الظالمین کا حال بنے گا تو پھر یہ اس کو ہم دوبارہ سے نہیں اس طرح بولیں گے، یہ اٹھ کے الظالمین کے ساتھ جا کے لگ گیا. تو الظالمین ذل حال، یہ سارا اس کا حال ہو گیا. تو الظالمین کو بس ہم نے آپ ذہن میں سوچ لیں کہ یہ ذوالحال اپنے سارے حال سے مل کر مفعول بھی بن گیا. اب آپ اینڈ پہ جب کلوز کریں گی تو یہ سارا جملہ نہیں بولیں گی، یہ اٹھ کے چلا گیا یہاں سے، یا ظالمینہ کے ساتھ لگ گیا، ہم نے اس کو حال بنا دیا ظالمینہ کا. تو ظالمینہ ذوالحال اپنے اس حال سے مل کر، اب ہم کہیں گے ترا فعل اپنے فاعل اور الظالمینہ اپنے مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ بن گیا. اب ایک اور چیز بھی رہتی ہے، وہ میں اینڈ پہ بتاتی ہوں. اچھا جی، مقولے کو دیکھ لیتے ہیں. مقول القول مفعول بھی ہوتا ہے. حل الا مردن، اس میں الا مردن، حل تو حرف ہے نا، یہ تو ترکیب میں کچھ نہیں بنے گا. الا مردن، یہ را دال دال اسم الظرف کے وزن پہ مفعلن. تو یہ آج دیکھیں، یہ آپ دیکھیں را دال دال، آج یہ دال لام لام، یہ مضاف کا قاعدہ. مضاف یہ ہوتا ہے جو میم ضاد الف دا دو اور عین اور فا، جو میں فعل کی بات کر رہی ہوں جس میں ایک حرف دو بار آتا ہے، یہ یہاں پر بھی اپلائی ہو رہا ہے، یہاں پر بھی اپلائی ہو رہا ہے. یہ اصل میں یدلو تھا، یہ مفعلون کے وزن پہ را دال دال. میں نے سوچا تھا اس کی سلائیڈ بناؤں، مجھے بالکل آج موقع نہیں ملا، کہ آپ اپنے طور پہ خود بھی دیکھ سکتی ہیں. تو مفعلون پہ را دال دال رکھیں گے تو وہ پہلے کچھ اور کس طرح بنے گا، مردادن مردادن. تو وہ پھر پہلے دال کی حرکت را کو دے دے اور پہلا دا خالی ہو گیا. تو اب پہلا دال کی جب حرکت پیچھے را پہ چلے گی تو مارا بن گیا. پہلے تو را ساکن تھا نا، مردادن، اب مارا بن گیا. اب دال دو اکٹھے ہو گئے، ادغام کا قاعدہ، پہلا حرف ساکن ہے، دوسرے کی حرکت کے مطابق آپ اس کو پڑھیں گی تو مردن بنتا ہے، مردن، ٹھیک ہے، پلٹنے کی پلٹانے کی جگہ. تو یہ الہ حرف کی وجہ سے مجرور ہو گیا. الہ مردین، اب اس کو بنا لیں آپ خبر مقدم. تو اب آپ کہیں گے کہ آگے من سبیل پھر جار مجرور آ رہا ہے، تو کہ یہ بھی تو خبر بن سکتا ہے؟ نہیں، یہ من زائدہ ہے. کیسے پتا چلے گا، ابھی بتاتی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. تو سبیلن تھا، من کی وجہ سے سبیلن ہو گیا، بالکل ولیون کی طرح. لفظاً مجرور ہے، اصل میں یہ محلن مرفوع ہے، تو یہ مبتدا مؤخر ہے. خبر مقدم اپنے مبتدا مؤخر سے مل کر، غور سے سنیے، کچھ مس ہو گیا تو ریکارڈنگ کو بار بار پیچھے کر کے سن لیجئے گا. خبر مقدم اپنے مبتدا مؤخر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر یقولون کے لیے مقول القول مفعول بھی. یقولون فعل اپنے فاعل اور اس مفعول بھی یا اسی سے مل کر، مقولے سے مل کر، یہ ظالمینہ کے لیے حال. الظالمین ذوالحال اپنے حال سے مل کر ترا فعل کے لیے مفعول بھی. ترا فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ مکمل ہو گیا. لیکن ایک چھوٹی سی چیز ابھی بھی رہتی ہے، لما. لما دو طرح کا ہوتا ہے، ایک اس کے بعد دیکھنا پڑتا ہے کہ مضارع آ رہا ہے یا ماضی آ رہا ہے. تو یہاں ماضی آتا ہے تو اسے لما حینیہ کہتے ہیں. تو باقی مضارع والا بھی آپ کو پتا ہے کہ وہ پھر حروف، وہ جو آپ جازمہ ناصبہ پڑھتے ہوں گے اس میں آپ کو یاد ہوگا. یہ ماضی آ رہا ہے، را حمزہ یا، یہ بڑا دلچسپ لفظ ہے. تو اس میں یہ حمزہ گر جاتا ہے، یہ دیکھیں ترا، رآ، یرا، ترا، اس کے ماضی اور مضارع میں حمزہ گر جاتا ہے، را حمزہ یا. لیکن جب مثنیٰ کا یا جمع کا صیغہ آتا ہے تو یا واپس آ جاتی ہے. رآ، رآ یا، رآ یو.
تو یا اور واو اکٹھے ہو گئے تو یا گر گئی، مادے کی گرے گی، سیگے کی نہیں گرتی چیز نا. تو را او تھا تو واو پہ پیش ملانے کے لیے دی گئی ہے رأو العذاب. تو یہاں پر جی رأو العذاب لما کو اب آپ ظرفیہ کہہ لیں، ظرفیہ ہینیا ظرف مضاف بنا لیں، اور رأو العذاب فعل اپنے فاعل یہ ہم کہہ لیں، اور العذاب مفعول بھی، اس سے مل کر یہ جملہ فعلیہ لما ظرف کے لیے مدافل ہے. آپ کو پتہ ہے ظرف اور مدافل ہے بھی ہوتے ہیں، جس طرح مضاف مدافل ہے ہوتے ہیں، ایسے ظرف اور مدافل ہے. تو لما ظرفیہ اپنے مدافل ہے سے مل کر اس کو اب ترا فعل کے لیے مفعول فی بنا لیجئے. تو ترا فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور مفعول فی کے ساتھ مل کے جملہ فعلیہ ہو گیا. اب ترجمہ دو تین طرح سے کیا جا سکتا ہے، اور آپ سب سے آسان یہی ہے. اور آپ ظالموں کو دیکھیں گے جب وہ عذاب کو دیکھ لیں گے. یہ ظالم ان کی بات ہو رہی ہے، یہ جمع ہے اس کا فاعل. تو اب یہ ہے تو ماضی، لیکن یہ قیامت کے کانٹیکس میں جو بات ہو رہی ہے اور یہاں پر اس کے مطابق پیچھے جو چل رہی ہے بات تو مضارع میں ہو رہی ہے، تو ہم یہاں پر اس کا بھی ترجمہ اسی طرح کریں گے. اور آپ ظالموں کو دیکھیں گے جب وہ عذاب کو دیکھیں گے یا دیکھ لیں گے تو وہ کہیں گے حل الی مرد من سبیل، کیا واپس جانے کی طرف کوئی راستہ ہے، کیا پلٹنے کا، واپسی کا. اور بھی اس کا کئی طرح سے ترجمہ اس کا کیا گیا ہے کہ کیا اصل میں مراد ہے دنیا میں پلٹ جانے کا کوئی راستہ ہے، کیا واپس جانے کا کوئی راستہ ہے، یہ اس طرح سے. تو یوں بھی کر سکتے ہیں. اور آپ ظالموں کو بیچ میں یہ جو لما راو العذاب الگ سے کر لیں، جب وہ عذاب کو دیکھ لیں گے آپ ان کو یہ کہتے ہوئے دیکھیں گے کیا واپسی کی طرف کوئی راستہ ہے، واپس جانے کی طرف. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا آپ کو مشکل لگے گا. یہ میں نے اس لیے بتایا تھا کہ اس میں یقولون کو آپ نے حال بنایا تو ترجمہ بڑا پیارا بن رہا ہے کہ یہ کہتے ہوئے دیکھیں گے. تو اور باقی اگر اس کا آپ بنائے راو العذاب کا، تو جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو ان کا حال یہ ہوگا کہ وہ کہہ رہے ہوں گے کہ کیا اس طرح سے کوئی ہے. تو یہ بھی ٹھیک بن سکتا ہے، لیکن یہ زیادہ بہتر ہے کہ ظالمینہ کا آپ بنائیں، کیونکہ اس کے مطابق دو تین ترجمے اور بھی بن سکتے ہیں. لیکن میں اس کو چھوڑ رہی ہوں، میں آپ کو آسان والا ترجمہ جو یہ حافظ عبدالسلام صاحب کا ہے بس اس کو شیئر کرتے ہیں، بس بہت ہے. پھر اس کے بعد ایک سلائیڈ آپ سے شیئر کرتے ہیں. آج کی کلاس کا یہیں پر ٹائم ہو جائے گا. شروع سے دیکھیں. اور جسے اللہ گمراہ کر دے پھر اس کے بعد اس کا کوئی مددگار نہیں. اور آپ ظالموں کو دیکھیں گے کہ جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو کہیں گے کیا واپس جانے کی طرف کوئی راستہ ہے. اور آپ ظالموں کو دیکھیں گے جب وہ عذاب کو دیکھ لیں گے تو وہ کہیں گے کیا واپسی کی طرف یا واپس جانے کا کوئی راستہ ہے. تو یہ ترجمہ بہت آسان ہے، بس اسی کو کیجیے. الحمدللہ جی ہماری دونوں آیات کا یہ ترجمہ بھی ہو گیا، گرامیٹیکل انالیسس بھی مکمل ہوا، ترجمہ بھی مکمل ہوا. جتنی ضروری تھی ایکسپلینیشن میں نے شیئر کر دی. باقی اس آیت مبارکہ کی تو اس کے الفاظ سے کلیئر ہے. من زائدہ کو دیکھ لیتے ہیں جلدی سے. من حروف زائدہ قرآن مجید میں بعض کے مطابق 7 ہیں، بعض کے مطابق 8 ہیں. میں لسان القرآن کو زیادہ فالو کرتی ہوں، اس کے مطابق 7 ہیں. اس میں من زائد کیسے پتہ چلتا ہے؟ آج کی اس آیت نمبر 44 کو یاد رکھیے گا. اس میں دو باتیں ایسی آ رہی ہیں جو من زائدہ دو طرح سے استعمال ہوا ہے. اب آپ کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے. من زائدہ سب سے پہلے کہ جو کلام ہے، جو آیت مبارکہ جو بات چل رہی ہے، اس میں اس من زائدہ سے پہلے یا تو کوئی نفی والی بات ہو. اب دیکھیں ماں نافیہ بھی آیا، یا نہیں ہو، نہیں قرآن مجید میں کہیں اور آیا، دیکھ لیں گے. یا استفہام ہو، اب حل بھی آ گیا. تو اب ایک دفعہ من آ رہا ہے ماں نافیہ کے بعد، ایک دفعہ آ رہا ہے اس آیت میں حل کے بعد. ایک شرط پوری ہوگی. دوسری شرط یہ ہے کہ من کے بعد نکرہ ہو. دونوں کے بعد، ایک کے بعد ولی نکرہ آ رہا ہے، دوسرے کے بعد سبیل نکرہ آ رہا ہے. اور تیسری یہ میں چھوڑ دیتی ہوتی ہوں، یہ میں گروپ میں شیئر کروں گی، خود پڑھ لیجئے گا. ان آیات سے سمجھ آ جائے گی کہ من کے بعد جو آ رہا ہے نا وہ ہو سکتا ہے مبتدا بن رہا. ہمارے آج کی آیت میں بائی چانس مبتدا ہی بن رہا ہے، لیکن وہ فاعل بھی بن سکتا ہے، مفعول بھی بن سکتا ہے. بس اتنا ہی. اب آپ نے یہ بھولنا نہیں ہے. میں اس آیت کو ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے رکھتی ہوں، جاتے جاتے ایک نظر پھر دیکھ لیں. من زائدہ کا کیسے پتا چلتا ہے یہ دیکھیے. یہ اس سے پہلے یہاں پر ماں نافیہ نفی والی بات ہو رہی ہو، یا ادھر اس من سے پہلے حل استفہام والی بات ہو رہی ہو، جملے میں جملہ نافیہ ہو یا استفہامیہ، ہم تو پورا کہتے نہیں ہیں. اب یہ جو ہم نے اس کا مقولہ بنایا ہے، میں نے تو جملہ اسمیہ کہہ دیا نا.
یہ اس کو جملہ اسمیہ اور آگے انشائیہ استفہامیہ نہ جانے کیا کچھ اس کی ایکسپلینیشن ہوتی ہے، لیکن ہم اپنی کلاس میں ڈسکس نہیں کرتے ہیں. خیر، تو من جس سے پہلے کوئی نفی والا اسلوب ہے، کوئی استفہام والا اسلوب آ رہا ہے، اور اس من کے بعد کوئی نکرہ آ رہا ہے، دونوں جگہ نکرہ آ رہا ہے، تو پھر وہ یہ بھی بن رہا ہو تیسری شرط نہ بھی پوری ہو رہی ہو. بعض دفعہ ہماری 2 شرطوں سے، بعض دفعہ ایک شرط سے بھی ہم پہچان لیتے ہیں، کیونکہ وہ بن نہیں رہا ہوتا ترجمہ، سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، تو وہ پھر جب آپ اس کو مین کو زائدہ بنا کر بات کرتے ہیں تو وہ ترکیب بھی بن جاتی ہے. اب آپ اس من سبیل کو اگر آپ دونوں کو خبریں بنا دیں، الا مردن، کوئی پلٹنے کی جگہ، پلٹانے کی جگہ، کوئی راستہ، تو یہ تو ترجمہ ہی نہیں بنے گا جب تک اس کو مین زائدہ نہ مانے اور اس کو مبتدا مؤخر نہ مانے. تو کیا پلٹنے کی جگہ، کوئی واپس جانے کی جگہ کوئی سبیل ہے، کوئی راستہ ہے، پھر بات بن رہی ہے. اسی طرح اس کی دیکھ لیں، تو یہ ایسا ایکسپیرینس سے آ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. چلیے جی، یہ من زائدہ میں گروپ میں شیئر کرتی ہوں، ایک بار اس کو ضرور آپ دیکھیں، اور آج والی آیت سے اگر آپ صحیح سمجھ کے آپ نے اس کو سمجھا ہے نا، تو من زائدہ تو آپ کو کبھی نہیں بھولے گا انشاءاللہ تعالیٰ. 2 بڑے بڑے اسلوب قرآن مجید میں جہاں جہاں من زائدہ آتا ہے، اس سے پہلے نفی والا، استفہام والا، وہ دونوں اس آیت میں موجود ہیں. تو ان کو دیکھیے گا، آیات کو پہلے سے پڑھ کے بھی آیا کریں، کلاس کے بعد جا کر پھر دیکھا کریں، زیادہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ.